بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کے اندر اور خصوصاً جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، میرڈ لائف، اس کے اندر اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، حسن اخلاق، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ ایک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے لگائیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سے پتہ سب سے اچھا کون ہے، تم میں سے سب سے اچھا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، میرا اخلاق، میرا رویہ، میرا برتاؤ سب سے اچھا اور سب سے بہترین ہے۔ اس پر ایک بڑی ہی دلچسپ حدیث مبارکہ ہے، وہ سماعت فرمائیے، اور صرف ہم نے سماعت ہی نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں۔ یہ جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں اچھا رویہ، برتاؤ، اخلاق، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، زوجہ مطہرہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، المرأة منا تتزوج الزوجین والثلاثہ والاربع، اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کی ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی ایک شادی ہوئی، خاوند نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی ہوئی، پھر خدا نخواستہ خاوند نے طلاق دے دی یا فوت ہو گیا خاوند، تیسری شادی کی، اسی طرح وہ خاوند بھی فوت ہو گیا، چوتھی کی، تو کہتی ہیں کہ ثم تموت فتدخل الجنہ، یہ عورت جب وفات پا جائے گی تو جنت میں داخل ہو جائے گی، وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا، اور اس کے جتنے خاوند تھے زندگی کے اندر، پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، وہ بھی جنت میں داخل ہوئے، یہ عورت بھی جنت میں اور وہ سب جنت میں۔ مَن يَكُونُ زَوْجُهَا، اللہ کے نبی، اس عورت کا خاوند اب کون ہوگا جنت میں؟ یہ عورت اب کس خاوند کے ساتھ جنت میں رہے گی؟ ظاہر ہے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا، دو تو نہیں ہو سکتے، تین تو نہیں ہو سکتے، چاروں تو نہیں ہو سکتے، خاوند تو ایک ہی ہوگا جنت کے اندر۔ ظاہر ہے جنت حیا کی جگہ ہے، جنت بے حیائی کی جگہ تو نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک سے زائد مرد ہوں۔ تو اللہ کے نبی، من یکون زوجہا، اس کا خاوند کون ہوگا وہاں پر؟ ہوگا ایک ہی، تو کون سا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ام سلمہ انہا تخیر، اللہ پاک اس عورت کو اختیار دیں گے، ان میں سے تو جس کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے جا اور جنت میں جا۔ فَتَخْتَارُ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، حضور نے فرمایا عورت پتہ کس خاوند کا انتخاب کرے گی؟ جس خاوند کا رویہ، برتاؤ، اخلاق اس کے ساتھ اچھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فَتَقُول، وہ عورت کہے گی، وہ عورت اس موقع پہ کہے گی، اے ربی، اے میرے رب، إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنُهُمْ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا میں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کا اخلاق میرے ساتھ بہت اچھا تھا، فزوجنی، اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس جنت کے اندر بھی اسی کو میرا خاوند بنا دیجئے، اسی کے ساتھ میرا رشتہ بحال فرما دیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، بڑے دھیان سے یہ جملہ سنیے گا، بڑے دھیان سے یہ جملہ سنیے گا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، اچھا اخلاق دنیا کی بھلائیاں بھی لے گیا، سمیٹ گیا، اور آخرت کی بھلائیاں اور آخرت کے فائدے بھی سمیٹ گیا۔ یعنی جو اچھے اخلاق والا شخص ہے، اس کو دنیا بھی اچھی مل جاتی ہے، اسے آخرت بھی اچھی ملتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو رشتوں کے اندر حسن اخلاق کو، اس کو آپ اگر نہیں ہے تو پیدا کیجئے، اور اگر ہے اس کو بڑھائیے، اس میں اضافہ کیجئے۔ حسن اخلاق دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، آخرت میں بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں ایسا